انسان ہمیشہ دیکھتا رہے کہ کہیں وہ شیطان کے جال میں آ کر راہ ہدایت سے ہٹ تو نہیں گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اس نے اللہ کا رستہ چھوڑ کر شیطان کا رستہ اپنا لیا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اس طرف جاتا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص سیدھے رستے پر جا رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے؟ وہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہی اس کا بتا دیا کہ میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے کہ جو ہدایت کی تلقین کرتے رہیں گے، جو ہدایت کا سبق دیتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو ہدایت پر گامزن ہیں اور ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، ہم جس کو اپنے لیے کوئی کرامت سمجھ رہے ہیں یا اپنے لیے ہم جس کو کوئی اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہ اعزاز نہ ہو، بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ پکڑا جا رہا ہو اور ہم گمراہی کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، یہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی احاطہ ممکن نہیں۔ یہ جو 99 نام ہیں یہ ہم تک پہنچے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اور اسماء ہیں، لیکن ان 99 ناموں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں جنت میں داخل ہونے سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسماء مبارکہ ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا جائے اور مانگا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے اسماء میں الہاد کیا ہے، بے راہ روی کیا ہے، کج روی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایسے نام بنانے کی کوشش کریں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جن کا معنی بھی ہمیں علم نہیں ہے، معنی بھی درست نہیں ہے، یا وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے نام، ایسے نام جو اللہ کے لیے درست نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ناموں کو یاد رکھیں، یاد کریں، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے اسماء میں الہاد کیا ہے، بے راہ روی کیا ہے، کج روی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایسے نام بنانے کی کوشش کریں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جن کا معنی بھی ہمیں علم نہیں ہے، معنی بھی درست نہیں ہے، یا وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے نام، ایسے نام جو اللہ کے لیے درست نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ناموں کو یاد رکھیں، یاد کریں، اور ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں جو بتائے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 180 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور 22ویں رکوع کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہمیں مختلف آیات مبارکہ میں اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے حوالے سے مختلف طرح سے رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح بندہ کیسے بننا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اسے پکارنا کیسے ہے، اس کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو کیسے مگن مصروف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
جو اس مالک نے ہمیں بتائی، اسی کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء اور وہ مبارک نام جو اس نے ہمیں بتائے، قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچے، ان اسماء مبارکہ سے ہم اسے یاد کر سکتے ہیں، اس کا نام الاپ سکتے ہیں، اس کے نام کی مالا جپ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی نام متعین کریں گے کہ یہ نام اللہ کا، اس کے ساتھ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یا اس نام کے ساتھ میں اللہ کو پکارتا ہوں، تو اس سے بہت زیادہ غلطی کا امکان ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے حسین نام ہیں۔ تو جس طرح مشرکین نے کیا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی اپنی مرضی سے کچھ نام بنا لیے اور کچھ بتوں کو نام دے دیے، تو تم ایسے نہ کرو۔ جس طرح انہوں نے اللہ کی مونس لات بنا لی، اور عزیز کی مونس عزا بنا لی، منان کی مونس منات بنا لی، یعنی اپنی طرف سے یہ نام گھڑ لیے، اس طرح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، غفار ہے، غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت اور حسین نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، یہ 99 نام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 99 ہی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، یہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی احاطہ ممکن نہیں۔ یہ جو 99 نام ہیں یہ ہم تک پہنچے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اور اسماء ہیں، لیکن ان 99 ناموں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں جنت میں داخل ہونے سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسماء مبارکہ ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا جائے اور مانگا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اسماء میں راہ ہدایت کو ترک کر دیا۔ وہ لوگ جو راہ ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کے اسماء کے متعلقہ جو درست راہ ہے اس کو ترک کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نام بنا لیتے ہیں، یہ کہ یہ نام ہے جی، یہ نام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء جو درست ہیں، جو اللہ نے ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یا درست مفہوم والے، وہ بالکل اللہ کے اسماء مبارکہ، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے اسماء میں الہاد کیا ہے، بے راہ روی کیا ہے، کج روی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایسے نام بنانے کی کوشش کریں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جن کا معنی بھی ہمیں علم نہیں ہے، معنی بھی درست نہیں ہے، یا وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے نام، ایسے نام جو اللہ کے لیے درست نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ناموں کو یاد رکھیں، یاد کریں، اور ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں جو بتائے گئے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عنقریب جزا دی جائے گی جو وہ کرتے رہے، جو عمل کیا کرتے تھے، اللہ کریم اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء کے اندر راہ روی سے، بے راہ روی اور سیدھے رستے سے ہٹ کے بے راہ روی پہ آ جانا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو ہم نے تخلیق کی، یعنی جو ہماری مخلوق ہے، اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہدون، جو سیدھا راہ دکھاتا ہے، جو سیدھے رستے کی تلقین کرتا ہے، سیدھے رستے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ وَبِالْحَقِّ یہدون بالحق، حق کے رستے کی
تلقین کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ عدل پر قائم ہے، وہ عدل کرتا ہے انصاف کے ساتھ. اور جب اللہ تبارک و تعالی کے یہ بندے انصاف اور عدل کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. تو ایک تو ہمیں یہاں یہ علم بھی ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود رہیں گے، ایسی امت موجود رہے گی جو ہدایت وار ہو. وہ ہدایت پر خود ہوں گے اور لوگوں کو بھی ہدایت کی تلقین کریں گے، اور وہ ہمیشہ عدل کے ساتھ قائم رہیں گے اور کبھی بھی بے عدلی نہیں کریں گے، کبھی بھی انصاف سے ہٹیں گے نہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جائیں گے. آہستہ آہستہ ہم اپنے راہ سے دور لے جائیں گے. من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیات کو، اور وہ گمراہی کے رستے پر گامزن ہو گئے. اب وہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پہ ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن وہ غلط راہ پر گامزن ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے. ان کیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ دیکھتا رہے کہ کہیں وہ شیطان کے جال میں آ کر راہ ہدایت سے ہٹ تو نہیں گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اس نے اللہ کا رستہ چھوڑ کر شیطان کا رستہ اپنا لیا ہے. آہستہ آہستہ انسان اس طرف جاتا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص سیدھے رستے پر جا رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے؟ وہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہی اس کا بتا دیا کہ میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے کہ جو ہدایت کی تلقین کرتے رہیں گے، جو ہدایت کا سبق دیتے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو ہدایت پر گامزن ہیں اور ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، ہم جس کو اپنے لیے کوئی کرامت سمجھ رہے ہیں یا اپنے لیے ہم جس کو کوئی اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہ اعزاز نہ ہو، بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ پکڑا جا رہا ہو اور ہم گمراہی کی طرف بھاگ رہے ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو صاحب ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے، ان کے عقل و شعور میں کوئی خلل نہیں ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک خدا کی بات کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، اور بتوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں. یہ ان کے تو شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، دماغی پرابلم آ گئی یا اس طرح کی. میں یہ غلط باتیں، ایسا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک بنایا. وہ اس طرح کا کوئی بھی عیب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. اور دیکھیں وہ عقل و شعور کی کیسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو جنون ہے یا وہ مجنون ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں ایسا کچھ نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ڈرانے والے ہیں اور واضح کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. وہ تو تمہیں سیدھی راہ دکھا رہے ہیں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ. اس لیے ان بتوں کو چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اور ہر طرح کے شرک سے بچو. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اسماء ہیں، ان اسماء کے ذریعے اللہ کو پکارو. اللہ کے نام الرحمن، الرحیم، اللہ کریم جل مجدہ، جو بھی خوبصورت اسماء اللہ نے ہمیں بتائے، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور جو کچھ مشرکین نے بتایا یا جو مشرکین نے معروف کیا، مشہور کر دیا، اس سے بچنے کی کوشش کریں. ان آیات مبارکہ سے ہمیں بھی یہ تلقین ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو یاد بھی کریں، یاد بھی رکھیں، اور ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں بھی، جنت کی راہ میں بھی اللہ کریم آسانی عطا فرمائے گا، اور جو دعا کریں گے اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا.
اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.